بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تعلیم، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اعلیٰ صفات کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدیٰ، رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں یوم جمعہ، نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. اس کے بعد نماز ہو یا نماز جمعہ ہو، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت گہرا ہے. اسلامی معاشرے کی ایک علامت اور پہچان مسجد اور مسجدوں کے مینار ہوا کرتے ہیں. تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں بنائیں وہ مسجدوں ہی کے نام سے معروف ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہ بیت اللہ الحرام ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہ مسجد اقصی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ مسجد نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، آپ قباء کے مقام پر ٹھہرے تو آپ نے وہاں مسجد بنائی. اور جب آپ قباء میں چند روز قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، یثرب میں پہنچے، تو اپنے گھر کے عین سامنے جو خالی پلاٹ تھا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. ان سے وہ پلاٹ خرید کر آپ نے وہاں مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں. اور یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کی اینٹیں پیارے پیغمبر نے مستری بن کے لگائیں اور جس کا گارا آپ نے مزدور بن کے اٹھایا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ آرام فرمائیے، ہم ہیں آپ کی خدمت کے لیے، ہم تعمیر کرتے ہیں اس کو،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد کی تعمیر میں مجھے بھی حصہ ڈالتے تھے. یعنی انبیاء کی نظر میں مسجدوں کی تعمیر اتنی اہمیت کی حامل ہے. اسلام کا نظام جہاد، فلسفہ جہاد کا مطالعہ کریں تو مجاہدین کو، لشکر اسلام کو جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پند و نصائح فرمائے ہیں، ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑی نصیحت یہی تھی کہ جب کفار کی کسی بستی پر حملہ کرنے جاؤ تو یک بارگی ان پر حملہ نہ کرو، بلکہ پیچھے رک کے انتظار کرو. اگر اس بستی میں سے اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرو، اس لیے کہ وہاں پہ مسجد موجود ہے، اور مسجد اس بات کی دلیل ہے کہ اس بستی میں مسلمان موجود ہیں. اور تمہارا حملہ کرنا چاہے کفار کی سلطنت ہی ہو، چاہے کفار کا ملک ہی ہو، تمہارا اس بستی پر حملہ کرنا مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. اور یہ مسجد اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، روئے ارضی پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ جو ہیں وہ مسجد ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اسواقها، اس بستی کے بازار ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے بازار میں جانے والے نہ بنو، کہ تمہیں بازار سے ہی محبت ہو، تم چاہو کہ سب سے پہلے میں بازار میں چلا جاؤں. بازار میں بیٹھے رہنا، بازار میں جائے رہنا، بازار میں لگے رہنا، مسجدوں کو چھوڑ دینا، آپ نے اسے منع فرمایا. تو یہ مسجد ایمان اور ہدایت کے مرکز ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ سورۃ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کہا ہے کہ مشرک اس بات کا حقدار ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے. وہ مسجد نہیں بناتا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے، تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. اور اسی پر بس نہیں کیا، فرمایا وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، اور نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دل اللہ کی خشیت اور خوف سے بھرے ہوئے ہیں. فرمایا یہ لوگ ہیں جو مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی آبادی کرنے والے ہیں. مسجد کا بنانا بہت بڑی اجر اور ثواب کا باعث ہے. مسجد تعمیر کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی عظمت یہ ہے کہ فرمایا جو بندہ کبوتر سے چھوٹا ایک پرندہ ہے جس کو عربی میں قطات کہتے ہیں، فرمایا جو قطات کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے یا اس سے بھی چھوٹی بنائے، یعنی بہت مختصر سی، بہت بڑی نہیں، کنالوں میں نہیں، مرلوں میں نہیں، بہت چھوٹی سی مسجد فرمایا جو بنائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. چھوٹی سی مسجد بنا، اور جو بڑی مسجد بنائے، جو مسجد کے ساتھ اس کو شوق اور ولولہ ہو، وہ مسجد کی تعمیر میں اس انداز میں لگ جائے. دوسری حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجد، یہاں پہ بڑی چھوٹے کی تخصیص ہی ختم کر دی.
فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ یہ عزت اور عظمت ہے۔ پھر ایک شخص ہے جو بنا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال لے۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے نا، بادشاہ وقت نے ایک مسجد بنائی، بہت شاندار اور بہت بڑی مسجد بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ اس مسجد کی بنیاد سے لے کے آخری اینٹ تک، اس کی فنیشنگ تک کسی دوسرے بندے کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، سارے کا سارا میری ذاتی گرہ سے اس میں پیسہ خرچ ہوگا۔ بادشاہ وقت نے مسجد بنا دی، بہت خوبصورت مسجد بن گئی، بڑی پیاری مسجد بن گئی، بڑے لوگوں نے حصہ ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس کو کوئی کسی کا حصہ قبول نہ کیا گیا۔ ایک دن بعد جب مسجد مکمل ہو گئی تو بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو ایک بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی دلربا قسم کا محل اور باغ دکھایا گیا، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا، لال و زمرد و یاقوت و مرجان کے موتیوں سے مزین اور خوبصورت اس کا فرش۔ اس کو وہ مسجد دکھائی گیا، اس کو وہ گھر دکھایا گیا، اور اس کے متصل ایک اور بھی محل بالکل ویسا ہی وہ بھی دکھایا گیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا جی یہ آپ کا ہے، چونکہ آپ نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کی وجہ سے یہ محل آپ کو ملا۔ اچھا یہ ساتھ والا محل کس کا ہے؟ کہا جی وہ آپ کے محلے میں رہنے والا ایک ترکھان ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، یہ اس کا محل ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا جی یہ اس کا محل کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے آپ کی بنی ہوئی مسجد میں حصہ ڈالا ہے۔ بادشاہ خواب دیکھ رہا تھا، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اور اس نے نا اپنے ٹھیکیدار کو بلایا اور کہا یہ کیا چکر ہے، یہ ترخان کون ہے؟ اس نے کہا جی یہ غریب سا بندہ ہے، ایک دن میرے پاس آیا کہتا جی مسجد مکمل ہو گئی ہے، چھت آپ نے ڈال دی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چھت پہ کوئی پرنالا نہیں ہے، اگر بارش ہوگی تو چھت پہ پانی کھڑا ہو جائے گا، پرنالا نہیں ہے، پانی کیسے اس میں سے نکلے گا؟ یہ میں لکڑی کا نا ایک پرنالا بنا کے دیتا ہوں، آپ یہ اس میں لگا دیں تاکہ پانی جو ہے نا وہ اس میں سے گزر جائے۔ ٹھیکیدار کہتا ہے جی میں نے سمجھا یہ کون سا کوئی بہت بڑی چیز ہے، لکڑی کا ٹکڑا چھوٹا تھا وہ میں نے لگا دیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، میں نے لاکھوں روپیہ لگا دیا، مجھے بھی وہ محل ملا، اور اخلاص کے ساتھ لکڑی کا ایک پرنالا لگانے والا اس کو بھی وہی محل مل گیا۔ یہ اخلاص کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں۔ آپ جانتے ہیں میں اکثر یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق جو ہے نا وہ مثال ہے، اللہ نے ہمارا رزق ایسے پکڑا اور ایسے پھینک دیا، اب ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں، کوئی کہیں سے رزق تلاش کر رہا ہے، کوئی کہیں سے تلاش کر رہا ہے۔ رہنے والا گجرانوالہ کا ہے، رزق کے لیے لاہور جا رہا ہے، رہنے والا لاہور کا ہے، رزق کے لیے پشاور جا رہا ہے، رہنے والا پاکستان کا ہے، رزق کے لیے عرب جا رہا ہے، رزق تلاش کرنے کے لیے یورپ جا رہا ہے، دیگر ممالک میں وہ جا رہا ہے۔ اللہ نے یہ رزق بکھیر دیا ہمارا، جگہ جگہ سے ہم چن رہے ہیں اور اپنا رزق جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیاں بکھیر کے رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا تو ہماری نیکیاں نکل کے آئیں۔ جس بستی میں جس علاقے میں آپ جائیں وہاں کی مسجد میں 10 روپے ڈال دیا کریں، وہاں کے مدرسے میں 20 روپے ڈال دیا کریں، وہاں کے کسی تعلیمی ادارے کو 100 روپے دے دیا کریں۔ اس طرح قیامت کا دن ہوگا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ کے گھروں سے کہاں نوشہرہ ورکاں سے نکل رہی ہوگی، کہیں نوشہرہ سے نکل رہی ہوگی، کہیں کسی بستی سے، کہیں کسی بستی سے، گاؤں سے، دیہات سے، شہر سے آپ کی نیکیاں نکل کے آپ کے پاس آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو اکٹھا کر کے آپ کے نامہ اعمال میں درج کروا دیں۔ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا یا حقیر نہ سمجھا کرے۔ نیکی 10 روپے کی ہو، نیکی 1000 روپے کی ہو، جو بھی نیکی آپ کر سکتے ہیں، اگر پیسہ نہیں نہ دے سکتے تو راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا کریں، یہ بھی نامہ اعمال میں نیکی درج ہو جائے گی۔ تو اگر آپ ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں،
اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکے تو مسجدوں کی آبادی میں حصہ لیں. مسجد کی آبادی کیا ہے؟ آپ 5 وقت اول صفے اول میں بیٹھ کے نماز ادا کریں. اپنے بچوں کو انگلی سے پکڑ کے لے کے آئیں. اپنے محلے داروں کو دعوت دے کے لے کے آئیں. اپنے عزیز و اقارب کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں. ان جگہ کہ جناب آپ مسجد میں چلیں، ان کو لے کے آئیں. یہ مسجد کی تعمیر، یہ مسجد کی اعمار اور یہ مسجد کی آبادی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نا، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے. میں اور آپ ہم سوچیں ذرا کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. کتنی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی مسجد کو آباد کرنے کی، ہر جگہ پہ. ہم غور کریں اس بات پہ کہ کتنے لوگوں کو ہم نے مسجد میں آنے کی دعوت دی ہے کہ جناب آئیے آپ مسجد میں چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. آئیے مسجد میں چلتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. آئیے مسجد میں چلتے ہیں، درس سنتے ہیں. آج مسجد میں فلاں تبلیغی پروگرام ہو رہا ہے، آئیے وہاں جا کے سنتے ہیں. محلے کی مسجد میں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ لوگوں کو لے کے آیا ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو آپ نے ایک مسجد نبوی کی سب سے پہلے بنیاد رکھی. اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب آپ مدنی زندگی کے 10 برس گزار کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا، تو مدینہ اور گرد و نواح میں 40 مساجد تعمیر کروا چکے تھے. یعنی اتنی توجہ تھی آپ کی مساجد کی طرف. جس قبیلے کے لوگ، بستی کے لوگ آئے ہیں نا، آپ نے ان سے کہا اپنے محلے میں مسجد بناؤ، اپنے محلے میں مسجد بناؤ اور اس محلے کی مسجد کو آباد کرو، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرو. آپ نے نہیں کہا کہ میری مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، بلکہ مسجد نبوی کے قریب نا ایک دن کچھ پلاٹ خالی ہوئے، کچھ مکانات خالی ہوئے، تو دور کی بستی کے رہنے والے مسلمانوں نے یہ عزم کیا کہ ہم یہ پلاٹ خرید لیں اور یہاں پہ آ جائیں. ارادہ یہ تھا کہ ہم مسجد کے قریب ہو جائیں گے تو جلدی مسجد میں چلے جائیں گے. بہت اچھا عمل تھا نا یہ مسجد میں آنے کا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو، تم جہاں پہ رہتے ہو وہیں پہ رہو. تم وہاں سے وضو کر کے مسجد میں آؤ گے تو تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی، ایک ایک تمہارا درجہ جنت میں بلند ہوگا اور ایک ایک تمہاری خطا مٹا دی جائے گی. آپ نے فرمایا وہیں پہ رہو، وہاں سے چل کے آؤ مسجد میں. محلوں میں آپ نے مساجد بنائی. 40 مساجد جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بن چکی تھی. اور جو لوگ آج مسجد مدینہ منورہ میں جاتے ہیں وہ جانتے ہیں نا، وہ غزوہ خندق جہاں پہ ہوا تھا نا، خندق کے علاقے میں، وہاں پہ بھی 7 مساجد موجود ہیں. 7 مسجدیں ہیں. میں جب وہاں پہ گیا تو میں حیران رہ گیا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہ، چھوٹے چھوٹے قریب کے ٹکڑے پہ وہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ایک ہی پہاڑ ہے جہاں پہ وہ خندق کھودی گئی تھی، اس کے گرد و نواح میں 7 مسجدیں آپ نے بنوائی ہیں جو آج 7 مساجد کے نام سے معروف ہیں. کیا مطلب ہے ان 7 مساجد کا، ان مسجدوں کے بنانے کا؟ کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو لشکر بکھرا پڑا ہے نا، جہاں پہ جس لشکر کی تعداد کچھ زیادہ ہے وہ وہاں پہ نماز پڑھ لی ہوئی ہے اپنی جگہ. اور ایک اور حدیث آج میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدِ. فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجد میں نماز پڑھے، نئی نئی مسجدوں کی تلاش میں نہ جایا کرے. یہ صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھو، اپنی مسجد کو آباد کرو. نئی نئی مسجدوں کی تلاش میں دور کسی مسجد میں جانا اور نئی مسجد تلاش کرنا، وہاں پہ فرمایا یہ کام نہ کیا کرو. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنی مسجدوں میں، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا کرو. مسجدوں کو آباد کرنا. اور پھر مومن، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے، مومن اور مسجد کا تعلق، میرے پیغمبر نے 2 فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ آپ نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے.
اس کو چین اور سکون مل جاتا ہے مچھلی کو پانی کے اندر اتر کے۔ اور دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہوتا ہے، مومن کا گھر مسجد ہوتا ہے، اس کو مسجد میں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، آرام ملتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومن کا گھر ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا گھر ہے مسجد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 کام ہے، 7 کام جن کے کرنے والا خود قبر میں چلا جاتا ہے، اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں ہوتا ہے۔ وہ بنا کے نا مسجد کو یہ 7 کام کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک، اس نے جو علم دوسروں کو سکھا دیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم، فقہ کا علم، اس نے لوگوں کو جو دین سکھا دیا، جو علم سکھا دیا، فرمایا یہ علم سکھانے والا استاد جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں جا پڑتا ہے، اس کا کھاتا عمل کا بند نہیں ہوتا، اس کو ثواب اس کے کھاتے میں درج ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جس نے ایک نہر بنائی، نہر کھدوائی اور اس میں پانی ڈالا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، مستفید ہوں، اس نے وہ نہر کھدوانے والے کو، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اس کا اجر اس کے نامہ اعمال میں آتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جس نے کنواں کھدوایا، راہ چلتے ہوئے کہیں کنواں بنا دیا تاکہ لوگ اس میں سے پانی پئیں اور لوگ اپنا جو ہے نا وہ پیاس بجھائیں، اور فرمایا جب تک وہ کنواں قائم رہے گا، آباد رہے گا، اس کا نامہ اعمال میں اجر اس کا لکھا جاتا رہے گا۔ اور چوتھی بات فرمایا جس نے کھجور کا درخت لگایا، کھجور کا درخت لگایا، وہ بھی، اس کا بھی نامہ اعمال قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں، اس کا عمل نامے میں لکھا جاتا رہے گا، اس کا ثواب۔ پانچویں بات آپ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی، جس نے مسجد بنائی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے نامہ اعمال کا یہ کھاتا جو ہے نا وہ کھل گیا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگ وہاں پہ آئیں گے، سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تلاوتیں کریں گے، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، اس نے مسجد بنا دی۔ چھٹی چیز فرمایا جو اپنی وراثت میں قرآن چھوڑ گیا، مثلا اپنے بچوں کو قرآن سکھا گیا، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اور عالم اور قاری بنا گیا، اپنے بچوں کو اس نے قرآن کا ترجمہ تفہیم سکھا دیا، قرآن پر عمل کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کر دیا، جو وراثت میں قرآن چھوڑ گیا فرمایا اس کا بھی اجر ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور ساتویں چیز آپ نے فرمایا جو صالح اولاد چھوڑ گیا، اولاد صالح ہے، ماضی ہے، پرہیزگار ہے، اب اولاد جب بھی اگر نیک ہوگی، جب بھی وہ مسجد میں آئے گی تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھے گی، نیک ہوگی تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھے گی، نیک اولاد ہوگی تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور بلندی کے درجات کی دعا کرے گی، اور اولاد کا ہر نیک عمل جو ہے یہ اس کے باپ کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا ہے، اس کو بھی ثواب ہے۔ تو مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا اس کا جو نا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور بہت اچھا وضو کیا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تمام اعضاء صحیح طریقے سے دھوئے اور تمام اعضاء وضو کے جو ہے نا وہ صاف ستھرے کیے، من توضأ فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم اتی المسجد فہو زائر اللہ، فرمایا پھر وہ وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا نا، فہو زائر اللہ، تو وہ اللہ سے ملنے کے لیے مسجد میں آیا ہے۔ زائر اللہ، اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں پھر جس کی زیارت کے لیے کوئی بندہ آتا ہے نا، اس میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملنے والے کی زیادہ عزت اور زیادہ تکریم کرے، اور جو اللہ سے ملنے آئے گا اللہ اس بندے کی کیا عزت اور کیا تکریم کرے۔
بندہ ہے وہ اللہ کا نا، اور بندہ اللہ کے پاس آ جاتا ہے، گناہ گار ہے، اس کو توفیق ملتی ہے، اس کو احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، ظاہر اللہ گھر سے وضو کرتا ہے، شرمندہ شرمندہ، نادم نادم اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے آگے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی سب سے بڑی مہمان نوازی یہی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی جگہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ بندہ وہاں پہ جائے اور وہ ظاہر اللہ ہو۔ مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بندہ مسجد میں آئے اور وہ ظاہر اللہ ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجدوں میں آنے والے ایک بندہ جب مسجد سے گھر سے نکلتا ہے مسجد میں آتا ہے نا، فرمایا اس کے آنے کی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی مسافر کے اچانک اپنے گھر لوٹ آنے کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندہ مسافر ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے، وہ کئی سال ہو گئے ہیں، باہر ہے، رابطہ نہیں ہے، یا رابطہ ہے تو آمنے سامنے بالمشافہ ملاقات نہیں ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے نا وہ آتا ہے نا جب اپنے گھر، تو گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے کئی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اندھیروں میں، راتوں کی تاریکیوں میں مسجدوں میں آتے ہیں نا، فرمایا ان کو قیامت کے دن نور تام مکمل روشنی کی بشارت ہے، مکمل روشنی قیامت کے دن ان کے لیے ہوگی۔ قیامت کے اندھیروں سے وہ بچ جائیں گے جو دنیا کے اندھیروں میں مسجدوں میں چل کے آتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں، عشاء کے وقت آتے ہیں، بالخاص ان دو اوقات میں جو مسجدوں میں آتے ہیں، فرمایا ان کو قیامت کے دن نور تام کی مکمل روشنی کی خبر دے دو۔ یہ صرف مسجد میں آنے والے کے لیے اعزاز۔ پھر یہ مسجد جب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مرکز بنایا ہے ہمارے لیے، اس کے کچھ آداب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، کچھ طریقے مقرر کیے ہیں کہ مسجدوں میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، مسجدوں میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، مسجدوں میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، یہ طریقے مقرر کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ باوضو ہو کے آؤ۔ بہترین حل یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ۔ اگر گھر سے وضو نہیں کر کے آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر جو وضو خانہ ہے وہاں سے وضو کر کے پھر مسجد میں حاضری لگاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ درجات بلند ہوں گے، گناہوں کی صفائی ہوگی اور نیکی میں اضافہ ہوگا۔ پھر مسجد میں جب آؤ تو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب کسی مسجد میں آؤ تو زینت پکڑ کے آؤ، خوبصورت ہو کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، صفائی کر کے آؤ، لباس اچھا پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، باوضو ہو کے آؤ۔ فرمایا اللہ کے گھروں میں جب آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس آؤ تو زینت پکڑ کے آؤ، خوبصورت بن کے آؤ۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس کا بندہ صاف ستھرا رہے، اس کا بندہ خوشبو سے ہٹا رہے، اس کا بندہ اپنے بالوں کو سنبھال کے رکھے، اس کا بندہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے، اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھے، اپنے بیرون کو اور اندرون کو، یعنی اس کا سینہ بھی صاف ہو اور اس کا باہر وجود بھی اس کا صاف ہو، طاہر ہو، وہ طاہر اور مطہر بن کے آئے ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبودار چیز کھا کے کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے، اور آپ نے مثال دی ہے لہسن اور پیاز کی۔ حالانکہ لہسن اور پیاز پاک ہیں، حلال ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو، لیکن کچے کھا کے فرمایا مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے جس بات سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پیاز کی ایک بدبو ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم دو چیزیں جن کو میں ناپاک سمجھتا ہوں، لہسن اور پیاز، ناپاک سے مراد یہ نہیں کہ وہ حرام سمجھتے تھے،
یعنی مسجد میں آنے کے لیے فرمایا یہ دو چیزیں نہ استعمال کرو. ہاں اگر ایسا ضروری ہو تو اس کو ہنڈیا میں پکا کے استعمال کر کے پھر جو ہے نا پکا کے پھر استعمال کر کے آ جاؤ. ورنہ فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ بلکہ الگ ہو کے بیٹھ جاؤ. جب تک آپ کے منہ سے اس کی بدبو نہیں جاتی تب تک آپ مسجد میں نہ آؤ. مبادا تمہارے منہ سے اس لہسن اور پیاز کی بدبو سے تمہارے ساتھ والے نمازیوں کو تکلیف ہو. جہاں لہسن اور پیاز کی بدبو برداشت نہیں وہاں جسم کے پسینے کی بدبو برداشت ہوگی, وہاں منہ سے نکلنے والی بدبو برداشت ہوگی, وہاں پہ اور کوئی بدبو برداشت ہوگی. جہاں پہ لہسن اور پیاز کی بدبو برداشت نہیں ہے. مسجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا. اللہ اکبر. پھر فرمایا بغیر عذر کے دوسری مسجدوں میں نہ جاؤ. یہ بھی مسجد کا ادب ہے. آپ کے محلے کی گھر کی مسجد کا ادب یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے دوسری مسجد میں نہ جاؤ. اپنی مسجد میں آؤ. حدیث میں سے پہلے بیان کر چکا ہوں. پھر نماز کے لیے آتے ہوئے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة علیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. فرمایا جب تم اقامت سن لو, تکبیر سن لو, تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم مسجد میں آؤ, نماز کے لیے آؤ, لیکن اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. دوڑ کے نہیں شریک ہو سکتے تم. فرمایا دوڑ کے نہیں شریک ہونا, جلدی نہیں کرنی. جو نماز پا لو وہ پڑھ لو اور جو رہ جاتی ہے وہ بعد میں پوری کر لو. لیکن رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, دوڑ کے مسجد میں آ کے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں ملنا. یہ مسجد کا آداب ہے, مسجد کا ادب ہے کہ وہاں سے آپ دوڑتے ہوئے امام کے ساتھ آ کے شریک نہیں ہو سکتے. یہ ادب ہے مسجد کا. پھر مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں یا مسجد سے باہر نکلیں تو دعا پڑھیں. داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعا پڑھیں داخل ہوتے ہوئے بھی. اور کتنی خوبصورت یہ دعا ہے, قربان جاؤں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ. فرمایا جب مسجد میں داخل ہونا تو اللہ سے کہو یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت کے دروازے, معافی کے دروازے, بخشش کے دروازے, رحمت کے دروازے کھول دے, میں آ جاؤں گا تیرے پاس. اور جب نکلو یہاں سے, اور جانتے نا پھر دنیا میں بندہ گم ہو جاتا ہے, تو کہو یا اللہ اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں, مجھ کو فضل فرمانا. کتنی خوبصورت تعلیم آپ نے دی. تحیت المسجد کی عادت ڈالیں. جب مسجد میں آئیں ہمیشہ کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے مسجد میں بیٹھیں. تحیت المسجد پڑھیں, لازمی پڑھیں, اس کو عادت بنائیں, اس کو تحیت المسجد میں بیٹھنے پڑھنے کی. پھر ایک ادب مسجد کا یہ بھی ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ حدیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا پہلی صف میں آؤ. اگر فرمایا تمہیں اذان دینے کا ثواب اور پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کا پتہ چل جائے تو تم لڑائی کرنے لگو آپس میں, اور تمہاری لڑائی کے فیصلے قرآن اندازی کے ذریعے ہوں. تم قرآن اندازی پہ آ جاؤ کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا اور کون پچھلی صف میں بیٹھے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدھا خطبہ گزر چکا ہو, صف مکمل ہو گئی ہو, پچھلی صف میں مکمل ہو گئی ہو, اور آپ کے میں ثواب کے حصول کے لیے پہلی صف میں جاؤں, درمیان میں سے چیر کے لوگوں کے کندھے بناتے ہوئے مسجد میں آؤ. اس سے بھی آپ نے منع فرمایا, یہ ادب کے خلاف ہے. مسجد کی پہلی صف میں آنے کا مطلب ہے پہلے آؤ, سب سے پہلے آؤ, اور یہاں آ کے مسجد میں بیٹھو. پھر ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے دائیں جانے بیٹھو, صف کے دائیں جانے بیٹھو. یہ مسجد کا ادب ہے. اس سے کیا ہوگا, فرشتے دعا مانگیں گے. مسجد کے دائیں جانب جو ہے نا, امام کے دائیں جانب جو بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. فرمایا یہ کوشش کرو کہ مسجد کے دائیں جانب بیٹھو. ایک ادب اس کا یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھو. قبلہ رو ہو کر بیٹھو, یہ نہ ہو کہ تم آئے ہو تو مسجد کا رخ ادھر کو, منہ کا رخ ادھر کو کر لیے. قبلہ رخ بیٹھو.
فرمایا ہر چیز کی ایک سرداری ہوتی ہے اور مسجد میں بیٹھنے کی سرداری یہ ہے کہ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھو، قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، اور ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو۔ اس سے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ جو بندہ ایک نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، دوسری نماز ہو جاتی ہے، فرمایا اس دوران فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اس پہ رحمت فرما، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد کے آداب ہیں۔ پھر مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے، فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھو جیسے کتا بیٹھتا ہے۔ اور وہ کیسے بیٹھتا ہے؟ دونوں ٹانگیں اپنے سینے سے لگا کے اور ان کے اوپر ہلکا بازوؤں کا ڈال کے، گھٹنوں کو اپنے بازوؤں سے پکڑ کے بیٹھنا پاک پیغمبر نے منع کر دیا۔ اسے مسجد میں ایسے نہیں بیٹھ سکتے۔ مسجد میں دو زانو ہو کے بیٹھو، دو زانو ہو کے نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم 4 زانو ہو کے بیٹھو، اس سے زیادہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے مسجد کا کہ مسجد میں آؤ تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھو۔ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے میزبان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کے میزبان ہیں، اور میزبان کی عظمت اور قدر کیا ہے اس کے مطابق اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھو۔ یہ بڑے آداب میں سے پھر ایک حدیث میں یہاں تک آیا، قربان جو پاک پیغمبر کی تعلیمات پر، فرمایا مسجد میں آتے ہوئے نا اپنی انگلیوں کو اس طرح کرتے ہوئے نہ آؤ۔ مسجد میں بندہ آتا ہے نا تو وہ آتے ایسے کبھی انگلیاں ایسے مروڑ لیتا ہے، کبھی ایسے پکڑ لیتا ہے، کبھی اس طرح موڑتا ہے، کبھی ایسے داخل کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اس سے منع فرمایا، مسجد میں آتے ہوئے اس طرح بھی نہ کرو، نہ کرتے ہوئے آؤ اور نہ اس طرح مسجد میں بیٹھ کر کرو۔ یہ آداب ہے مسجد کے۔ حضرات محترم، یہ تو مسجد کے آداب تھے، کچھ ان کے مقاصد بھی ہیں۔ مسجد بنائی کس لیے گئی؟ کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے، صرف سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے اس لیے مسجد بنائی گئی؟ ایک سبب اس کا یہ ہے کہ مسجد نماز کے لیے، عبادت کے لیے ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ایک اس کا سبب، ایک مقصد ہے اس کا۔ لیکن صرف ایک مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو ملٹی پرپز استعمال کیا ہے، ان کا بہت سارے مقاصد، کثیر المقاصد ان کا استعمال کیا ہے ان کا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنایا، عبادت خانہ نہیں بنایا محض، یہ کمیونٹی مرکز معاشرہ ہے۔ کیوں ہمیں دن میں 5 بار یہاں جمع کیا؟ کیوں 8 دن کے بعد ایک بڑے اجتماع کا حکم دیا؟ ہر 8 دن کے بعد جمع ہونے کا حکم دیا، کس لیے؟ کیا صرف 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے؟ پھر نمازیں پڑھو اور چلے جاؤ، اس کے لیے جمع کیا ہے 8 دن کے بعد؟ حضرات یہ مقاصد سمجھیے، مقاصد، یہ مرکز معاشرہ ہے، یہ کمیونٹی سینٹر ہے، یہ معاشرے کے لیے کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد جگہ ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مسجد کبھی بیت المال کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جتنا باہر سے مال آتا تھا نا، کسی کسی جگہ سے، بیرون ملک سے یا دوسرے صوبے سے کوئی زکوٰۃ کے پیسے آتے یا صدقات اور عطیات کے پیسے آتے تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو فلاں گھر میں رکھو جا کے، آپ فرماتے تھے اس کو مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دو جا کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قیصر اور کسریٰ فتح ہوئے نا، ان کا مال غنیمت جتنا آیا ہے سارا مسجد نبوی میں ڈھیر ہوا ہے۔ مسجد نبوی بطور بیت المال نظر آتی ہے، کبھی مسجد نبوی بطور بیت الفقراء نظر آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لونڈی تھی کسی کی، وہ آزاد ہو گئی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، تم جاؤ آزاد ہو۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میں آزاد ہو گئی ہوں لیکن میرا تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے مسجد میں اس کو خیمہ لگا کے دیا، مسجد نبوی میں، فرمایا کہ تم یہاں بیٹھا ہے، یہاں پر رک جاؤ۔ بیت الفقراء ہے، اور وہ 70 صحابہ جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں،
ان کا حال پتہ کیا تھا، ان کی غربت کا عالم کیا تھا؟ ان میں سے اکثر کی چند ایک تھے جو جو اصحاب صفہ میں بھی شمار ہوتے تھے اور سرمایہ دار بھی تھے، گزارا مزارہ کرتے تھے وہ، لیکن اکثریت کا حال یہ تھا ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اس کو تہبند بھی بنا لیتے تھے اور رات کو اپنی گردن کے ساتھ بھی باندھ لیتے تھے۔ اور یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ مسجد میں رہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مسجد کو بیت الفقراء کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، یہ مسجد کو بطور جنگی تربیت گاہ کے بھی استعمال کیا گیا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، عید والے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ گھر میں نا ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، وہاں سے نا مسجد میں حبشی لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے اور جنگی کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل چاہا میں بھی دیکھوں، تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ عائشہ کو پیچھے چھپا کے نا دیکھتی رہی، حضرت عائشہ نے اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پہ رکھی اور دیکھتی رہی، آپ اتنی دیر کھڑے رہے جب تک عائشہ خود نہ تھک کے پیچھے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے ان کو دکھایا لوگ مسجد میں جنگی کھیل کھیلا کرتے تھے، تربیت کا تھی یہ مسجد۔ اللہ اکبر۔ مسجد کو بطور علاج کا بھی آپ نے استعمال کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بازو پہ تیر لگا، خون رک نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا سعد کا خیمہ مسجد نبی میں لگا دو، یہ ہسپتال کے طور پہ کام کرے گا، میں اس کو آتے جاتے اس کی تیمارداری کیا کروں گا۔ اور اس سے پہلے ایک اور قوم کا خیمہ بھی لگا ہوا تھا مسجد نبوی، بطور علاج کا بطور ہسپتال بھی استعمال کیا گیا۔ مسجد نبوی کو بطور مہمان خانہ بھی استعمال کیا گیا، جتنے مہمان آتے تھے وہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی کو بطور جیل استعمال کیا گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کے آئے نا تو ابھی مسلمان تو نہیں تھے، فرمایا اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو۔ 3 دن تک ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا۔ مسجد نبوی کو آپ نے اس لیے بھی استعمال کیا گیا، مسجد کو بطور تربیت کا، اخلاقی تربیت کا کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ روزانہ درس ہوتا تھا، روزانہ لیکچر ہوتا تھا، روزانہ سمجھایا گیا تھا، اور مسجد کو بطور مدرسہ بھی استعمال کیا گیا۔ مسجد کے مقاصد تو دیکھیے، آج ہم نے مساجد کو کیا بنایا ہوا، آج ہم نے مساجد کی کیا معاشرے کے اندر اتنی عظیم جگہ ہے کہ آپ کے سارے محلے میں اتنی عظیم اور مبارک جگہ نہیں جتنی یہ مبارک جگہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ یہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہی نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق واجبی سا رہ گیا، واجبی سا۔ ہمارے اکابر اور اسلاف ان کا طریقہ کار ہی ہوتا تھا، بیوی کہتی تھی نا حضرت بیٹی جوان ہو گئی ہے کوئی رشتہ سوچے، تو وہ سن کے نا مسجد میں آ جاتے تھے، دیکھتے تھے کون بندہ مسجد میں آتا ہے، کون قرآن پڑھتا ہے، کون نماز زیادہ صحیح پڑھتا ہے، اس کا بازو پکڑ کے اس کے ماں باپ کے پاس لے جاتے، کہتے یہ بیٹا میں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ مسجدوں سے لوگ رشتے ڈھونڈا کرتے تھے، اور آج کو کیا دینا جی ماشاءاللہ بچہ ہمارا 5 وقت کا نمازی ہے، تو آگے سے لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم نے اسے جماعتیں کروانی ہے، پوچھی بھوکی مروانی ہے، وہ تو مسجد میں رہتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں۔ آج ہمارا یہ عالم ہوا ہے۔ حضرات مسجدوں سے پیار کیجئے، مسجدوں سے محبت کیجئے، مسجدوں کے مقاصد کو سمجھیے، یہ مسجدیں اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، اللہ کی پسند کو آپ پسند کیجئے، اللہ آپ کو پسند کرنے لگ جائے گا۔ میرے پیغمبر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور اپنی پسند کی پسند مجھے عطا فرما، جس سے تو محبت کرتا ہے مجھے اس سے محبت عطا فرما۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، اور اس میں یہ مسجد بھی ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے نا، اللہ سے کہیں اللہ ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت ڈال۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مسجدوں سے پیار کرنے والا بنائے۔